گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے وچ از ویری گڈ، تاکہ یہاں پہ ہمیں زیادہ اویئرنیس آئے، اور سمٹ میں دنیا بھر سے چوٹی کے ماہرین صحت شرکت کریں گے۔ تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب۔ تھینک سو مچ فار جوائننگ اس ان دا مارننگ۔ بڑا خوشی کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہے آپ کی نگراں وزارت، لیکن اس کے باوجود آپ اتنے ایکٹیو ہیں اور ایکٹیولی ایسے کام کر رہے ہیں کہ اب یہ سمٹ ہوگی تو اس میں ہوگا کیا کہ دنیا بھر سے ماہرین جب آئیں گے، ان کی کولیبریشنز ہوں گی، آپ آپس میں ملیں گے، آئیڈیاز شیئر کریں گے، بیماریوں سے متعلق کوئی حل تلاش کریں گے۔ اٹس اے بیوٹیفل انیشیٹو۔ کچھ مزید بتائیے گا اس کے بارے میں کہ اس کانفرنس کا، اس سمٹ کا ایجنڈا ہے کیا؟ بہت شکریہ اشفاق صدف، ہماری طرف سے آپ کے اور آپ کے ناظرین کو ایک صحت مند صبح بخیر۔ آپ نے پاسپورٹ کی بات کی تو انشاءاللہ یہ ہماری جو ڈگنیٹی ہے، آپ اسی لیول پہ دیکھیں گے جو آپ یو اے ای یا جرمنی یا فرانس یا سویڈن یا سوئٹزرلینڈ کا دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاسپورٹ کی ویلیو زیادہ ہے، تو ہم اسی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری منزل وہی ہے کہ پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا۔ بحیثیت قوم ہم ایک طاقتور قوم ہے، ہم میں کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم وہ مقام نہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ سمٹ اس کی طرف ایک کڑی ہے، ایک سٹیپ ہے کہ ہم پروو کر رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستان لیڈ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان فرسٹ کنٹری ہے دنیا میں، سورن کنٹری، جو ایک گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کروانے جا رہا ہے۔ یہ ہم ایک بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک آغاز رکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی انیشیٹو کی، پوری دنیا کی مفاد کی لیے۔ اور کون کون سے ملک کے ریپرزینٹیٹیوز یہاں پر ہوں گے؟ یہاں پہ ہم نے تقریباً 70 ممالک کے ٹاپ لیول کے ایکسپرٹس، منسٹرز، ڈیلیگیٹس اور انٹلیکچوئلز، ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس، ان کو انوائٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول کے چوٹی کے ایکسپرٹس ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں تمام ممالک کے تقریباً 50 کنٹریز کے ایمبیسڈر اس میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل منسٹرز، پرائم منسٹر صاحب اس کا انیگوریشن کریں گے انشاءاللہ 10 جنوری کو۔ تو ایک دوسری میں جو لنک کر رہا ہوں پاسپورٹ کے ساتھ، ایک پاسپورٹ ایسا بھی ہے جس پہ کوئی ویزا درکار نہیں ہے، اور وہ ہے وائرس کا پاسپورٹ۔ وائرس ٹریول کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ امریکہ سے پاکستان، افغانستان اور صومالیہ جا سکتا ہے، اس کو کوئی ویزا درکار نہیں ہے۔ یہ سمٹ اور یہ انیشیٹو اسی ویزے کو روکنے کے لیے ہے، اور اس سے جو جانی نقصان ہوتے ہیں، جو اکنامک لاس ہوتی ہیں، کووڈ میں ہم نے 7 ملین جانی نقصان کیے ہیں، $7 ٹریلین اکنامک لاسز ہوئی ہیں، اور 770 ملین انفیکشنز ہوئی ہیں۔ تو ہم وہ روکنے کے لیے نہ صرف پاکستان کے نظام کو مضبوط بنا رہے ہیں، بلکہ ایک ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ جو غریب اور لو مڈل انکم کنٹریز ہیں، ان کے سسٹم بھی ایسے ہی بنائے جائیں کہ جب وبا آ جاتی ہے، جب وائرس پینڈیمک آ جاتی ہے، تو نہ ان کو جانی نقصان ہو، نہ اکنامک، بلکہ ان کے سسٹم ریزیلینٹ ہو اور وہ اس وبا سے نبرد آزما ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے وہ انفیکشس ڈیزیزز اور یہ جو پینڈیمکس، اینڈیمکس، یہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہیں۔ اچھا تو اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ملک، وہ ویسے تو کووڈ کے دنوں میں اللہ کی مہربانی رہی کہ ہم بچ گئے، لیکن ویسے نارملی ہم زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ اچھا، ایک تو ہماری ڈیٹیکشن اور ریسپانس کیپیسٹی پینڈیمک کو، کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکے ان ٹائم، ریئل ٹائم میں پریم کر سکے، اور پھر اس کے لیے وہ تمام حفاظتی تدابیر امپلیمنٹ کر سکے کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ تو سرویلنس ہماری ایک بنیادی کمپوننٹ ہے، جس کے لیے ہماری لیب نیٹ ورک، ہم نے پروونشل لیبس کی کیپیسٹی بڑھائی ہے۔ ابھی ہم خواہش ہے ہماری کہ ہم ایک بنیاد رکھ سکیں ڈسٹرکٹ لیول کی بھی، نیشنل لیول پہ تو ہماری لیب کی کیپیسٹی ہے۔ اس طرح ہم نے پورے ملک میں ڈیزیز سرویلنس ریسپانس یونٹس قائم کی ہیں، تمام ڈسٹرکٹس میں 150 میں قائم کی ہیں، 157 ہے تو 150 میں، جو کہ وہ الرٹ کر رہے ہیں سسٹم کو، وہ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اور جیسی کوئی ٹریگر آ جاتی ہے تو پھر ان کی رسپانس، ان کی چونکہ ہم نے ٹریننگ کروائی ہے تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ موبلائز کر سکے ریسورسز، اور اس وبا سے یا اس آؤٹ بریک سے وہ نبرد آزما ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین ہے، جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی پینڈیمک کو روکنے کے لیے اور اس کے نقصان کو زائل کرنے کے لیے، تو ویکسین ایکوٹی کا ہم نے ایک نیریٹو اٹھایا ہوا تھا، ابھی بھی اسی اس کا حصہ ہے ہماری گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا، کہ دنیا میں ویکسین بقدر ضرورت تقسیم ہو، نہ کہ بقدر دولت۔ تو جیسی ہی ویکسین اویلیبل ہو جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کووڈ کی ویکسین نے بے تحاشا کام کیا، اور جو نقصان اس سے زیادہ ہو سکتا تھا بہت بڑا دنیا کو اور پاکستان کو بھی،
तो वो कोविड वैक्सीनेशन से उसको हमने रोक लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी है, वो ज़ाहिर इससे थोड़ा हटके है, ये जो पोलियो के हवाले से मसाइल हैं, हम देख रहे हैं कि तमाम तर कोशिशें, कई दफा केसेस सामने नहीं आते, फिर हम सोचते हैं कि शायद जो है वो कुछ अरसे तक ना आए तो हम उससे क्लियर हो जाएं। उसमें हुकूमत की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन अवामी लेवल पर ये जो मिथ्स हैं कि जी बच्चे नहीं होंगे, ये होगा फलाना, ये फलानी साजिश है, 90s से हम ये सुनते आ रहे हैं और अभी तक इनका तदारुक नहीं हो सका। ये अवेयरनेस ज़ाहिर इस हवाले से क्रिएट करना किसका, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कौन करेगा बेसिकली? देखिए, जो हुकूमत की जब तक बात है तो न सिर्फ इस हुकूमत की बल्कि हमारे पिछले जितने भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने टॉप लेवल की कमिटमेंट शो की है पोलियो एरेडिकेशन के लिए। हमारे प्रेसिडेंट साहिबान, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिबान, हमारे मिनिस्टर साहिबान, हमारी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी हमेशा इन कैंपेन्स में थॉरोली इंगेज रही है। जो भी सपोर्ट पोलियो प्रोग्राम को चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। जो आपने बात की कि जो गलतफहमियां हैं वो पोलियो के हवाले से हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी भी बहुत चीजों, जैसे फैमिली प्लानिंग के हवाले से, और वही प्रॉब्लम जो आपने इशारा किया कि हम क्यों मूव नहीं कर रहे हैं, हम फैमिली प्लानिंग में भी मूव नहीं कर रहे। 34% पे अभी भी हमारी कंट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, और वो भी ट्रेडिशनल की है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। यानी गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसीज, उसकी कमिटमेंट में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं रही, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की कमिटमेंट में भी। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन जो लोग करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक होल ऑफ सोसाइटल अप्रोच के तहत हम इसको हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नदीम जान।